الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ایک ساتھی نے یہ جو مولوی ساجد خان کی جنید جمشید سے متعلقہ جوابی ویڈیو بھیجی ہے، اس سے متعلقہ یہ بتا دوں کہ یہ ویڈیو دھوکہ دہی اور دجل و فریب اور ساجد خان کے عجز کی بین دلیل ہے۔ اس ویڈیو میں اصل اعتراض کا جواب نہ ہونے کے ساتھ ساتھ گالیاں اور غلط مبحث سے بھی کام لیا گیا ہے۔ ساجد خان نے یہ بات کہی ہے شروع میں کہ اس کو یہ ویڈیو کسی نے بھیجی ہے، اور اس نے اس طرح ظاہر کیا کہ ایک ساتھی نے بھیجی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ اعتراض بریلویوں نے کیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے پیش نظر دو جوابات ہیں، اور ساجد خان نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کس کا جواب بھیجا ہے۔ اب متعدد جوابات ہیں تو ظاہر ذکر تو کرنا چاہیے، لیکن ذکر نہیں کیا۔ خیر، ان دو جوابات جو ہمارے پیش نظر ہیں، ان میں ایک جواب مولانا احسان صاحب کا ہے اور ایک مولانا احمد رضا امجدی کا ہے۔ تو مولانا احسان صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں اپنے بات میں، اپنے جواب میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ یہ اعتراض کر رہے ہیں جنید جمشید پر کہ اس نے جمیع صحابہ سے متعلقہ یہ بات کہی کہ قبل از اسلام جو ہے وہ ڈاکو تھے معاذ اللہ، اور چوری کیا کرتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جمیع صحابہ سے متعلق ایسا یہ بات ہی غلط ہے، انہوں نے یہ بات کہی۔ اور مولانا احمد رضا امجدی انہوں نے جو ہے یہ اعتراض کیا کہ یہ جنید جمشید جو ہے اس کا انداز غلط ہے۔ اب یہ دو اعتراضات تھے، ان میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہونا تو یہ چاہیے ساجد خان کو کہ وہ جمیع صحابہ سے متعلقہ ان چیزوں کا اس بات کرتا، اور یہ جو ہے اس کے انداز کو درست کیا تھا، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ آخر میں دبے لفظوں میں وہ یہ مان گیا کہ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، اور ہو گئی تو یہ ہو گیا، آپ پوری جماعت کو غلط نہ کہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ سارا جو ہے اس نے ایک غصے اور ایک اپنے چہرے کو بگاڑ کے یہ ساری باتیں کہیں۔ تو غلطی اگر اس سے ہو گئی ہے تو آپ کب تصحیح کرواتے ہیں اس کی؟ غلطی ہوتی ہے تو وہ پکڑتے بھی ہمیں، تصحیح بھی ہم کرواتے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنا کچھ بھی نہیں بتاتے، اپنا کچھ نہیں کرتے، بلکہ اس کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ غلطی ہو گئی۔ تو اس ایسے بندے سے جو روزانہ غلطی کرتا ہے، آئے دن غلطی کرتا ہے، اس کو تم نے بٹھا رکھا ہے اور تبلیغیں کروا رہے ہو۔ تبلیغ تو نہیں، تخریب ہوگی۔ ذرا آپ دیکھو، اپنے علماء کا ماضی شاندار بیان کرتے ہو، علماء دیوبند کا شاندار ماضی۔ ذرا آپ اپنے علماء کا ماضی ہی جو ماضی میں تھے وہ جس طرح کے تھے اس طرح سے بیان کر دیا کرو، اور کہا کرو مولانا قاسم صاحب نانوتوی جو ہے وہ پہلے یوں تھے اور یوں تھے اور یوں تھے، اور لوگ ان کو چڑھایا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کے ابا کے نام سے چڑھاتے تھے نا، سوانح قاسمی میں موجود ہے۔ تو اب جو ہے ہونا یہ چاہیے کہ یہ ساری اس طریقے سے اس طرز میں، اس ترنم میں بیان کیا جائے نا، لیکن نہیں، وہ تو نانوتوی کا لشکر ہے، وہ تو نہیں کرے گا۔ چلو جانے تو، چھوڑو ان باتوں کو، یہ ہم اس پہ نہیں کرتے۔ ہم اتنی سی بات کرتے ہیں کہ غلطی ہو گئی، آپ سدھروائیں اس سے غلطی، اور سدھروانے کے بعد ساتھ ساتھ اس کے اوپر پابندی لگائیں کہ وہ اس طرح نہ کرے۔ کسی پڑھے لکھے کو بٹھائیں جو 17 سال سے تربیت لیا ہوا ہے، اس بات کو کہے ہوئے بھی ایک عرصہ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب تو 18-19 ہو گئے ہوں گے تقریباً۔ تو 18-19 سال سے بھی جو اتنی بات نہ سمجھ سکا کہ بات کس طرح کرنی چاہیے، آئے دن کا اس کا کوئی نہ کوئی رولا لگا رہتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ جناب کبھی اس کی ماں کہتی ہے کہ میرے بچے کو گٹار اور پیانو وغیرہ کچھ اس طرح کی چیز بجانے پہ ماشاءاللہ کہہ دیتی ہے، کبھی وہ جو ہے جناب وہ کسی لڑکی کے ساتھ، بے پردہ لڑکی کے ساتھ سیلفیاں کھنچواتے ہوئے دکھتا ہے، کبھی گٹار لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بے پردہ لڑکی کے ساتھ دل دل پاکستان کر رہا ہوتا ہے، کبھی کسی کو جو ہے نا گانے وانے کے فنکشن میں نظر آتا ہے، کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے، اور طرح طرح کی چیزیں پائی جاتی ہے۔ وہ مطلب اس سے کیا تبلیغ کرواؤ گے آپ؟ یہ کون سی صورت پیش کرنا چاہتے ہو؟ آپ کو یہ شرم نہیں آتی؟ اچھا پھر یہ دیکھیں کہ آئے دن کا یہ تو ہے ایک معاملہ ہے، یہ تو چلیں اس کی جو ہے وہ ایک معاملہ الگ ہے کہ وہ انسان کے گناہوں سے متعلقہ بات ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے صحابہ سے متعلقہ کس طرح کی باتیں، آئے دن کا مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ کبھی وہ حضرت حضرات امہات المؤمنین سے متعلقہ ہوتی ہیں، کبھی حضرات صحابہ سے متعلقہ ہوتی ہے یہ چیزیں۔ تو اس پر کچھ خیال کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی۔ حب صحابہ کی رگ نہیں پھڑکتی تب ان کو خیال نہیں آتا۔ سارا شیعوں کو اس طرح کی چیزیں بیان کر کے، اس طرح کی چیزیں دکھا کر تو مواد یہ دے رہے ہیں، اور پھر وہ ہاتھ ان کے مضبوط کر رہے ہیں، اور پھر آگے رونا رو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ہے ان کے جو ہے نا ڈبل پالیسی۔ اور اب جو ہے میں آپ کے سامنے چند باتیں بھی پیش کر دیتا ہوں۔ یہ عدالت صحابہ میر محمد میاں والی کی کتاب ہے، اس کے اندر جو ہے اس نے سب و شتم کا معنی بیان کیا، اور معنی بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ سب و شتم کا معنی صرف گالی گلوچ نہیں ہوتا، بلکہ سب و شتم کے مفہوم میں ہر وہ چیز داخل ہے جس سے کسی دوسرے آزاری ہو۔ اب بتائیں دل آزاری کتنے مسلمانوں کی ہوئی؟
اور یہی اگر مطلب ہم اس انداز میں کسی دیوبندی مولوی طارق جمیل ہو، یہ جو ابھی زندہ ہیں یا جو چلے گئے، ان میں سے کسی کو منتخب کر کے ہم اس طرح اس کے انداز میں تعریف کریں تو ان کو یقیناً جو ہے وہ برا لگے گا، اس طرح کی باتیں ہم کریں۔ اور یہ انداز اگر برا نہیں ہے تو آپ کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ غلطی ہو گئی ہے، غلطی ہو جائے۔ تو بہرحال یہ دیکھ لیں آپ اس انداز سے، یہ جو کسی کو تکلیف پہنچے اس طرح کا کوئی بھی جو ہے نا کلام کرنا، نامناسب کلام کرنا یا غیر قانونی بات کرنا، یہ ساری کی ساری وہ یہ کہہ رہا ہے، مان رہا ہے کہ یہ سب و شتم میں داخل ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ حدیث پاک نقل کر کے اس نے یہ صفحہ نمبر 29 پر، پچھلی بات جو ہے صفحہ نمبر 139 پر تھی، اب یہ 29 پر یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عیب یا شکایت چاہے وہ صحیح ہو، صحابہ سے متعلقہ ہو، اسے سننا ہی پسند نہیں فرماتے، اسے سننا ہی پسند نہیں فرماتے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی بات جو سراسر غلط ہے جمیع صحابہ سے متعلقہ بیان کی گئی، وہ ہم کس طرح سنیں؟ ہم کیوں پسند کریں اس کو؟ جو ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پسند نہیں کرتے، وہ صحابہ پہ اس طرح کی تہمت بیان کر دینا۔ آپ مجھے بتائیں نا، اس کا کوئی فردن فردن تمام صحابہ کا ثبوت دیں گے کہ وہ معاذ اللہ جو ہے وہ قافلے لوٹا کرتے تھے یا ڈاکو تھے؟ کوئی شرم غیرت حیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بہرحال ان میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز، ایسی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ اور اب یہ آگے یہی لکھا ہے کہ دوسروں تک جو ہے نا ایسی باتیں پھیلانا بھی سب و شتم میں داخل ہے۔ یہ آگے یہ بھی بات لکھ دی ہے اس نے اینڈ میں، آپ دیکھیں وہ ہائی لائٹ کیا، وہ آپ دیکھ لیجیے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خود مان رہے ہیں، اور پھر بھی یہ جو ہے اس پر جو ہے وہ پردے ڈال رہے ہیں۔ حیرت ہے۔ اب اسی ضمن میں آپ دیکھیں کہ بزرگوں کی توہین کرنا تو ان کا اپنا مطلب ایک ایمانی جز ہو چکا ہے۔ اب یہ نہ کریں تو یہ رہ نہیں سکتے، یہ ان کے لیے ایک پانی کی مثل ہے، اس سے باہر نکلیں گے تو یہ ماہی آپ کی طرح تڑپیں گے۔ ان کی تو یہ پرابلم ہو چکی ہے، اب یہ ان کی خاصیت ہے کہ ان سے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے۔ اب دیکھیں امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دی، اس ویڈیو کے اندر گالی دی گئی، اور گالی ان کے والد گرامی کو دی گئی۔ اب یہ دیکھیں یہ ان کا مولوی فاضل ہے، ان کا باپ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے، ان کے ابے نے کہا ہے، یہ اس کی کتاب ہے آپ دیکھیں، یہ اسکین بھی میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اس کے اندر اس نے مانا ہے کہ مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ صحیح العقیدہ بزرگ تھے۔ اب یہ دیکھیں صحیح العقیدہ بزرگ کی بھی توہین کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ اتنے گندے لوگ ہیں۔ اور پھر آگے سے اگر اس کے جواب میں کوئی جذبات میں آ کے اگر ان کے ساتھ ایسا کر جائے، جو چلو میں ایسا کر دوں کہ ان کے اصولوں کے تحت تھانوی جو ہے گدھا بھی ہے، سور بھی ہے، کتا بھی ہے، کمینہ بھی ہے، سب کچھ ہے، اور بلکہ بہت کچھ اور بھی میں ثابت کر سکتا ہوں ان کے اپنے اصولوں کے تحت، یا تو کذاب ہوگا یا دجال ہوگا۔ اب یہ جو ماننا چاہیں ان کی مرضی ہے، دونوں میں سے ایک ماننا پڑے گا، تو ان کو یقیناً برا لگے گا۔ یہ تو صاف سری گالیاں دیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، کیوں آئے گی؟ شرم ہوتی تو یہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرتے، صحابہ کے متعلقہ سن کے بیٹھے ہوئے تو پھر یہ دوسروں سے متعلق کیوں نہ کہے؟ تو بہرحال اب آگے چلیں، یہ اس کو خود اس نے ایک کتاب کا جو ہے حوالہ دیا، حوالہ دے کر اس نے یہ کہا کہ بھئی یہ دیکھیں اس میں بھی یہ بات لکھی ہے۔ وہاں تو اولاً عموماً جو ہے عرب کے متعلق بات لکھی ہے، عموماً عرب سے متعلق بات لکھی ہے، اور ساتھ میں جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو بات لکھی ہے، تو وہ حقانیت اسلام سے متعلقہ تو یہ خود بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایسی بات بیان کی جا سکتی ہے، تو پھر اس کو جواز کیوں بنایا جا رہا ہے؟ محض ایک بات بیان کر دینا ہے، لکھ دینے سے تو ہمارا اعتراض نہیں ہے، اس کے انداز پر اعتراض ہے، اس کے جمیع صحابہ سے متعلقہ کہنے پر اعتراض ہے، اس کا جواب کون دے گا؟ بہرحال حقانیت اسلام سے متعلقہ یہ بات اگر بیان کی جائے اس طرح کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اسلام کی جو ہے ایک حق ہونے کی بین دلیل ہے، روشن دلیل ہے کہ ایسے ایسے لوگ بھی جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام نے ایسوں کو بھی تبدیل کر دیا۔ اگر تبدیلی چاہتے ہو تو پھر ایسا ایسا جو ہے وہ انتظام کرو کہ اسلام جو ہے وہ وہاں پر اسلامی قوانین ہونے چاہیے، اس طرح کی بات کرنی چاہیے، ایک بات الگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات تو اس نے کچھ اور ہی انداز میں اور رنگ اور ڈھنگ میں کی ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آگے کہتا ہے کہ بھئی وہ پیر عرفان شاہ صاحب مشریر دامت برکاتہم العالیہ کے بارے میں کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ صدیق اکبر معاذ اللہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ اب وہ میں نے بیان تو نہیں سنا، لیکن یہ اس طرح کی بات، یہ جو اس کے جو منہ سے نکلی ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ امسس بذراللات والی بات بتا رہے ہیں۔ تو اب ان سے پوچھیں شارحین بخاری نے کیا لکھا، کیا کہتے ہیں یہ؟ ان کے اپنے بھی تو ہوں گے نا، یہ انور شاہ کشمیری وغیرہ، انہوں نے کیا لکھا؟ بہرحال اس کو بھی جانے دیجئے، خلط مبس کے ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، اجمالاً میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حنیف قریشی صاحب سے متعلق کہا، حنیف قریشی صاحب کا جو معاملہ ہے اس کا رد کس نے کیا؟ حنیف قریشی صاحب کا رد تو ہمارے اپنوں نے کیا ہے۔ یہ غفران محمود سیالوی صاحب بھی تو الزاماً جواب حنیف قریشی صاحب کو دے رہے ہیں کہ قریش کا بھی ایک معنی یوں بنتا ہے۔
تو الزامن جواب دینا بھی تم کو برا لگتا ہے. اگر مسلمات عند الخصم پر جواب دیا جائے, الزامن جواب دیا جائے, وہ بھی تمہیں تمہارے نزدیک گستاخی قرار پاتا ہے, تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تو پھر ان کو تو معاذ اللہ کافر ماننا پڑے گا, کیونکہ وہ تو انہوں نے عیسائی کو ایسے جواب دیا, پادری کو, کہ اس میں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا, اور وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. یہ بڑی مشہور چیز ہے, آپ کہو گے تو میں دکھا دوں گا کمالات عزیزی میں, ملفوظات میں بھی, اور بھی کئی مقامات پر ہے. اور اب یہ دیکھیں آپ, یہ بےغرضی کی انتہا کہ ان الزامی جوابات کو اور حنیف قریشی صاحب کی بات کو لا کے یہ کہنا کہ جی ایسا ہو گیا, حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے, شرم نہیں آتی شرم. ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دفاع میں مناظرے بھی کیے ہیں. اب عرفان شاہ مشہدی دامت برکاتہ عالیہ نے مناظرہ کیا ہے, 90 کی دہائی کے اندر یہ مناظرہ ہوا ہے. اور انتہائی بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ ایک تھا تفضیلی اور اس میں ایک تھا ہمارے سنی عالم دین تھے, لیکن دیوبندیوں نے یہ بے غیرتی دکھائی کہ دیوبندیوں نے یہ کیا کہ اس سی ڈی کو سن 2000 کے اندر جو ہے نا شائع کیا, تقریباً مناظرے کے 10-12 سال بعد انہوں نے شائع کیا. اور یہ بات بھی میں آپ کو 10-12 سال پرانی بتا رہا ہوں, تقریباً 8-10 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے. میں خود گیا, مجھے کسی نے بتایا کہ یہ بنوریا ٹاؤن پہ مکتبوں پہ اس طرح سی ڈی بک رہی ہے, اور ہے مناظرہ ہمارا, اور بنا دیا گیا دیوبندی بریلوی مناظرہ, اور موضوع حضرت امیر معاویہ, یعنی کہ عرفان شاہ مشہدی صاحب کو دیوبندی بنا دیا, اور سامنے جو تفضیل تھا ان کو اس کو بریلوی بنا دیا, اور یہ پیش کر دیا, یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ یہ جو ہے جناب آپ جو مناظرہ دیکھ رہے ہیں یہ بریلوی ہیں جو حضرت امیر معاویہ کے گستاخ ہیں. تو اب اس طرح کے دھوکے تو آپ کے یہاں پائے جاتے ہیں. آپ جو اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ بریلویوں نے میری کتاب کے مقدمے میں نے لکھا ہے حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی, حضرت امیر معاویہ کی شان میں اس سے سنگین الفاظ جو حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب کیا آپ بتا رہے ہیں, وہ بھی ایک انداز کی بات کرتے ہیں, ہم انداز غلط ہے, ورنہ بات تو یہ کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جو جنگ ہوئی صفین کی, اس میں حضرت علی کو حق مانتے ہیں. تو اب اس تناظر میں اگر یہ انداز اختیار کیا گیا, ہم اس کو بھی غلط کہتے ہیں. اب آگے چلیں آپ, اب میں آپ کو بتاؤں گا, یہ حوالہ دے سکتا ہوں اگر آپ کہیں تو, کہ عبد الشکور لکھنوی نے ایسے سخت الفاظ کہیں حضرت امیر معاویہ, حضرت علی المرتضیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت امیر معاویہ کو چپلوں میں بٹھا دیا اس نے, کہتا ہے علی کے سامنے تو امیر معاویہ کی شان یہ ہے کہ وہ چپلوں کے اندر ہے. تو پھر یہ جو جملے ہیں یہ کیا ہے, یہ صحابہ میں اس طرح تقابل کرنا. بے شک حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بہت بلند ہے, حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ حضرت علی کے مقام تک نہیں ہے, وہ صحابہ میں مراتب ہیں, ان مراتب کا لحاظ رکھا جائے, لیکن صحابہ کے بارے میں یہ چپلوں والی بات کرنا, یہ بات میں آپ کو منظور نعمانی نے روایت کی ہے, اور نقل کس نے کی ہے, تھانوی کے خلیفے نے, میں دکھا سکتا ہوں آپ کو. بہرحال اگر مولوی صاحب کو پیٹ میں مڑوڑ ہوتا ہے تو ہم ان کے گھر میں تفضیلیت دکھا دیں گے, حضرت امیر معاویہ کے باب میں گالی لوگ دکھا دیں گے, بلکہ ان کے گھر کے اندر جو ہے نا ہم یہ بھی دکھا دیں گے ناسبیت بھی ان کے اپنوں نے مانی ہے, خارجیت بھی ان کے اپنوں نے مانی, بلکہ حتیٰ کہ حضرت علی کے بھائی قرار دیتے ہیں خارجیوں کو. تو بہرحال ہم ایسی بہت ساری چیزیں دکھا سکتے ہیں, لیکن یہ سب غلط مبحث ہم نہیں کرنا چاہتے. موضوع یہ نہیں ہے, موضوع اس وقت یہ ہے, بات صرف یہ ہے, اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں بنتا. اور پھر یہ دعوت اسلامی والی بات آخر میں لے آئے. اب یہ دیکھیں دعوت اسلامی والی بات لے آئے, ویسے تو کل تک تو یہ چپلکش کرتے تھے, آج جو ہے نا وہ اس کو جو ہے دلیل بنا لیا. حیرت ہے مجھے اس بات پر, ہم نے کون سی چپلکش تمہاری دکھائی ہے, ہم تو اس کی بات بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بات کہہ رہا ہے یہ غلط ہے. ہم تو خود کہہ رہے ہیں, ہم نے تمہاری آپسی یہ بات نہیں بتائی, ورنہ اگر بتاتے ہیں تو الیاس گھمن کے اسکینڈل میں تم نے کیوں رونا رویا تھا. بہرحال جانے دو. اب ہم بتاتے ہیں آپ کو, آپ کے یہاں کلمۃ الہادی لکھی گئی ہے, اس کے علاوہ کردالم کراچی سے فاضل نے بھی کتاب لکھی, اس کے علاوہ اظہر ولی خان رگڑا دیتا رہتا تاریخ جمیل کو, اور کئی لوگوں نے جو ہے وہ تبلیغی جماعت کے رد میں کتابیں تک لکھی ہیں, تبلیغیوں کو پتہ نہیں کیا کیا کہا, تاریخ جمیل کے بارے میں کیا کیا الفاظات کہیں, سب کچھ ادھر ہمارے پاس محفوظ ہے. لیکن موضوع یہ نہیں ہے ابھی. اور آپ جو یہ کہہ رہے ہو کہ کتابیں ہمارے پاس بھی محفوظ ہے, مطلب کیا آپ کے پاس محفوظ ہے, ہمارے پاس نہیں ہے کیا, ہم چاہیں ہم بھی دکھا سکتے ہیں. یہ ساری اپنی باری میں بھول جاتے ہو اس وقت کے, تو یہ آپ سی چپلکش ہوتی ہے تو علماء سلف صالحین میں بھی چلا, صحابہ میں بھی چلا, یہاں بھی چلا, وہاں بھی چلا, تب بھول جاتے ہیں. اب یہاں کی جو ہے یہ رونا روتے ہیں. حیرت ہے مجھے, اس کا کیا تعلق ہے یہ جنید جمشید کے معاملے سے. جنید جمشید کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے کہ 17 سالہ تربیت یافتہ, آپ بتائیں دعوت اسلامی والوں میں سے کسی نے اس طرح اسٹیج پہ کھڑے ہو کے آ کے جو ہے اس طرح کی باتیں کی, جو آئے دن کا اس کا یہ 17 سال میں جو تبدیل نہ ہوا, وہ کیا کسی کو خاک تبدیل کرے گا. شرم تم کو مگر نہیں آتی, بس گالیاں دینی ہے اور یہی کرنا ہے. ہم چاہیں تو ہم بھی تمہیں تمہاری زبان میں جواب دے سکتے ہیں, لیکن نہیں, ہم میں اور تم میں کوئی فرق رکھنا ہے ہمیں. تو تمہاری حقیقت, تمہارا جو معاملہ ہے یہ واضح ہو چکا, اور یہ جو اعتراض اصل میں نا وہ یہ ہے. اب اصل اعتراض کی طرف لوٹا جائے, نہ کہ یہ کہ یہاں وہاں کی باتیں کی جائے.
انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں آپ سے۔